آئے یہودیوں تمہاری کتاب تورات جلا دی جائے تو ایک بھی یہودی اپنی تورات کو ہو بہو دوبارہ پیش نہیں کر سکتا ہے. ہندو بھائیوں تمہارے وید جلا دیے جائیں تو ہندوستان نہیں دنیا کا کوئی پنڈت سارے کے سارے مل کر بھی وید کو دوبارہ لکھ نہیں سکتے اور اس کو ہو بہو سیم ٹو سیم پیش نہیں کر سکتے. لیکن اگر تم چیلنج کرو کہ مسلمانوں تم اپنا قرآن لے کر آؤ تو اسی میدان میں قرآن جل جانے کے باوجود بھی ساری کتاب جل جانے کے باوجود بھی ہمارے 70 اور 80 سال کے بزرگ نہیں 10 11 12 سال کا ایک بچہ الف سے لے کر بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کی ناسین تک آپ کو ہو بہو ایسا ہی قرآن سنا دے گا جیسا کہ تم نے چلایا ہے. اور جس کو مٹانے کی کوشش کی ہے میرے بھائیو جو چیز جلانے سے نہ جلے مٹانے سے نہ مٹے وہی اصلی ہوتی ہے اسی کو اصلی کہا جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے تورات نازل کی لیکن یہ نہیں کہا کہ میں قیامت تک اس کی حفاظت کروں گا. اللہ نے انجیل نازل کی لیکن یہ نہیں کہا کہ قیامت تک میں اس کی سرکشا کروں گا حفاظت کروں گا. وید کو ہندو بھائی آسمانی کتاب مانتے ہیں لیکن ویدوں کے نازل کرنے والے نے یہ نہیں کہا کہ وید قیامت تک برلے تک سرکشت ہیں. لیکن جس نے ہمارا قرآن اتارا ہے اس قرآن کے نازل کرنے والے نے ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. آئے مٹانے والوں تم مٹ جاؤ گے لیکن قرآن نہیں مٹے گا. برباد کرنے والوں تم برباد ہو جاؤ گے لیکن قرآن برباد نہیں ہوگا. ترپورہ کی سرزمین پر مسجدیں جلا دی گئی لیکن سجدہ کرنے کے لیے مسلمانوں کے لیے زمین کی کمی نہیں ہے. ہماری مسجدوں میں قرآن کے نسخے جلا کر راکھ کر دیے گئے لیکن اسی مسجد کے پڑوس میں ایک 10 سال کا بچہ حافظ قرآن ہے وہ الحمدللہ رب العالمین کی تلاوت کرتا ہوا نظر آتا ہے اور مودی اور یوگی کے گنڈوں سے کہتا ہے کہ تمہاری ہستی نہیں جو اس قرآن کو مٹا دو, تمہاری ہستی نہیں جو تم ہمیں برباد کر دو, تمہاری ہستی نہیں جو ہماری مقدس کتاب کو اس دنیا سے بینڈ کر دو. تم خود مٹ جاؤ گے, تمہارا وجود ختم ہو جائے گا, تمہیں ہٹلر اور حجاج کے سب میں لکھا جائے گا لیکن تمہارے باپ میں اتنی بڑی طاقت نہیں ہے جو ہماری اس کتاب کو جلا سکو. یہ 9 سال کا اور 10 سال کا بچہ چیخ چیخ کر قرآن کی تلاوت کر کے مودی اور یوگی کے کان کے پردے پھاڑ رہا ہے اور میسج دے رہا ہے مٹانے والوں مٹ جاؤ گے, برباد ہونے کرنے والوں تم خود برباد ہو جاؤ گے. لیکن نہ اسلام مٹے گا, نہ مسلمان مٹے گا, نہ قرآن مٹے گا. اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ مذہب ہے, یہ قیامت تک باقی رہے گا. قرآن اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے, یہ قیامت تک باقی رہے گی. محمد رسول اللہ کے سچے بندے اور رسول ہیں. مسلمان قیامت کی صبح تک ان کا دل سے احترام کرتا رہے گا اور ان کی باتوں پر عمل پیرا ہوگا. ان کی شان میں گستاخی کرو گے تو اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوگا لیکن محمد رسول اللہ کی عزت و عظمت پر آنچ نہیں آنے دے گا. یہی ہمارا مذہب ہے. ہمیں چڑھاؤ مت, ہمیں کٹولو مت, ہمارا امتحان مت لو. ہم صبر کے پیکر ہیں لیکن صبر کا پیمانہ جب لبریز ہوتا ہے تو ہم جان دینا بھی جانتے ہیں اور جان لینا بھی جانتے ہیں. ہمارے اسلام نے ہمیں آخری راستہ کچھ اور بھی بتایا ہے کہ دشمن کے سامنے ہتھیار مت ڈالو, لڑتے ہوئے یا تو مر جاؤ, شہید ہو جاؤ یا مار کر غازی کہلاؤ. ہمارے مذہب نے پھر ہمیں اس بات کی اجازت بھی دی ہے. اس لیے بہتر ہوگا کہ راجنیتی جس گندے طریقے سے کر رہے ہو کرتے رہو لیکن ہندو مسلمان کی راجنیتی کر کے اپنے پیروں میں کلہاڑی مت مارو. ہٹلر مٹ گیا, حجاج مٹ گیا, آنے والا 100 سال کے بعد کی تاریخ میں مودی کو ظالم لکھا جائے گا, مودی کو ظلم کے نام سے یاد کیا جائے گا. اس وقت افسوس یہ ہے کہ مولوی جرجیز زندہ نہ ہوگا, ہم اور آپ زندہ نہ ہوں گے. آنے والی 100 سال کی تاریخ, 100 سال کے بعد کی تاریخ میں جب مودی کو ہٹلر کی شکل میں پیش کیا جائے گا, تاریخ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتی ہے, اتہاس کبھی کسی کو چھما نہیں کرتا ہے, اتہاس کسی کو معاف نہیں کرتا ہے. آنے والے دنوں میں یہ اتہاس تمہارے منہ پر ظلم کا ٹھپا لگائے گا اور تمہیں ظالم کہنے پر مجبور کر دے گا, ظالم کہلوانے پر مجبور کر دے گا. یہ ہمارا اتہاس رہا ہے. ورنہ اسلام بھائی چارے کی دعوت بھی دیتا ہے.
ایک دوسرے کو اپنا بلڈ دینے کی دعوت بھی دیتا نہیں. اگر آپ کا بلڈ کسی کو کام آ رہا ہے، غیر مسلم ہی صحیح، لیکن دے کر اس کی جان بچاؤ. قرآن ہمارا یہ بھی کہتا ہے کہ وَمَنْ أَحْيَا النَّاسِ، جس نے ایک انسان کو، مسلمان نہیں کہا ہے، وَمَنْ أَحْيَاهَا، ایک نفس کو زندگی بخشی، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے ایک انسان کو نہیں بلکہ پوری دنیا کی انسانیت کو زندگی بخشی. ہمارا قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ ہندو مسلم مت دیکھو، سکھ عیسائی مت دیکھو، اگر کسی کی جان جا رہی ہے اور تم بچانے پر قادر ہو، کوئی ڈوب رہا ہے تمہیں تیرنا آتا ہے تو تیر کر گوتا لگاؤ اور اس کو بچاؤ. تم نے ایک کو نہیں بچایا، پوری انسانیت کو تم نے بچایا. انسانیت کی ساری حدیں پار کرنے کی اجازت دیتا ہے اسلام، لیکن عبادت میں اور دین کے ساتھ سمجھوتا کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے اسلام. اسلام کا کلمہ ہی ہمیں یہ بتاتا ہے اللہ کو بعد میں مانو، پہلے دوسرے جھوٹے خداؤں کا انکار کرو. اور آپ دیکھ لو پہلے یہی کہا جاتا ہے لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے. جب انسان لا الہ کہتا ہے تو اس وقت وہ اللہ کا بھی انکار کر رہا ہے. لا الہ، کوئی معبود ہے ہی نہیں. پہلے انکار کرو سب کا، جب سب کا انکار کر کے ٹھکرا دو تب ایک کا اقرار کرو. الا اللہ، صرف ایک اللہ کے. اس کو یہ بھی گوارا نہیں کہ مجھے مان کر دوسروں کا انکار کرو، نہیں، پہلے دوسروں کا انکار کرو پھر مجھے مانو. ایک لمحے کے لیے اللہ کو یہ قبول نہیں ہے. مان لو اللہ تو ہمارا معبود ہے، یہ ہم نے مان لیا. اب کہہ رہے ہیں اور دوسرے لوگوں کو ہم اپنا معبود نہیں مانتے. لیکن جب ہم نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تک دوسروں کو مانتا تھا، اللہ کو ماننے کے بعد دوسروں کا انکار کیا جا رہا ہے. اللہ کو یہ منظور نہیں ہے، اللہ کو منظور نہیں ہے. اللہ نے کہا پہلے سب کا انکار کر دو، اس میں بھی شامل ہوں، میرا بھی کر دو، بعد میں اقرار کرو لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود. پھر کہو الا اللہ، سوائے اللہ کے، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. پہلے انکار کرو سب کا، پھر اقرار کرو میرا. یہ ہے اسلام کی توحید. اچھا آپ ہی بتاؤ اور عقل سے سوچ کے بتاؤ، پوا کھالی والو، کتنے لوگ دلی میں کام کرتے ہیں، کتنے بمبئی میں کام کرتے ہیں؟ بہت لوگ ہیں. آپ وہاں کما رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اور آپ کی بیوی یہاں رہتی ہے. ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، یہاں سے کوئی آدمی گھومنے گیا دلی اور وہاں سے آپ کے گھر رکا ہے، 2-4 دن گھومنے کے بعد واپس آتا ہے. آپ نے کہا صاحب اب تم اپنے گاؤں جا رہے ہو، میں یار 4-5 مہینے سے یہیں ہوں، ایک کام کرو، ایک ساڑی میں خوبصورت خرید کے دے رہا ہوں، یہ میری بیوی کو دے دینا گھر جا کر. اور آپ خوبصورت ساڑی دلا کر 5-6 ہزار 10 ہزار کی ساڑی خرید کر اس کو دیتے ہیں کہ میری بیوی کو دے دینا. اب آپ کا پڑوسی یا آپ کے گاؤں کا آدمی گھر آتا ہے اور دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، آپ کی بیوی دروازہ کھولتی ہے. اس نے کہا لیجئے صاحب، آپ کے پتی نے پردیش سے آپ کے لیے ساڑی بھیجی ہے. تو بیوی کو تعریف کس کی کرنا چاہیے، شوہر کی یا ساڑی دینے والے کی؟ شوہر کی. عقل کہتی ہے شوہر کی. لیکن بیوی اگر دروازہ کھولتے ہی یہ کہے اوہ آپ ساڑی لائے ہیں، اور دروازہ کھول دے اور لکڑی کے دروازے کے ساتھ ساتھ اپنا دل کا بھی دروازہ کھول دے، آئیے ایکسکیوز می، اندر تشریف لائیے، چائے پی لیجئے، سٹ کے بیٹھ جائے، آپ کتنے اچھے ہیں، ہمارے لیے ساڑی لے کے آئے وہاں سے، اور کسی نے فوٹو کھینچ کے شوٹ کر کے بھیج دیا آپ کو، تو آپ کو کیا ہوگا؟ ڈائن، کتیا، ساڑی میں نے بھیجی، تعریف اس کی کر رہی ہے، چپک کر اس کے ساتھ بیٹھی ہے. اور ہو سکتا ہے کہ آپ تیش میں آ جائیں اور وہیں سے فون کہے اس کے ساتھ بیٹھ کے چپک کے بات کرتی ہے، طلاق طلاق طلاق.
اب تو قانون بھی بن گیا، جو ایک ساتھ طلاق دے گا 3 سال کی سزا۔ آپ اپنی بیوی کی اتنی سی بے غیرتی برداشت نہیں کر سکتے؟ ساڑی آپ دے رہے ہیں، آپ کے گاؤں کا ایک آدمی لا کر آپ کی بیوی کو دے رہا ہے، آپ کی بیوی اس کی تعریف کر دیتی ہے، اس کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے، اس کو ایک کپ چائے بنا کر پیار کے ساتھ اس کو پلاتی ہے۔ آپ کو ساڑی دینے والے کی اتنی، اپنی بیوی کی اتنی بے غیرتی برداشت نہیں ہوتی ہے، آپ وہاں سے اپنی بیوی کو طلاق 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 کی گولیاں داغ دیتے ہیں۔ وہ ہمارا پروردگار اس بے غیرتی کو کیسے برداشت کر لے گا کہ شادی تیری ہوئی، ملاقات تو نے اپنی بیوی سے کی، رب حبلی من الصالحین کہہ کر تو نے بیٹا مانگا، بیٹی مانگی، میں نے تیری بیوی کے رحم میں بچے کا وجود موجود کر دیا۔ جیسے جیسے بچہ رحم مادر میں بڑا ہوتا جا رہا ہے، ماں کا پیٹ بھی بڑا ہوتا جا رہا ہے، بچہ بھی دنیا میں آیا بھی نہیں ہے، بچہ بھی دنیا میں آیا بھی نہیں ہے کہ ماں کی پستان میں اس بچے کی غذا پہلے آ گئی۔ وہ ماں جو ابھی تک جس کے پستان سے دودھ کا ایک قطرہ نہیں نکلتا تھا، لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ یہ بچہ جب اس دنیا میں آئے گا تو آتے ہی روٹی نہیں کھائے گا، آتے ہی چاول نہیں کھائے گا، آتے ہی میٹ نہیں کھائے گا، آتے ہی بھینس کا اور گائے کا دودھ اس کو ہضم نہیں ہوگا، اس لیے اس کو ہلکے دودھ کی ضرورت ہے جو اس کی ماں کی پستان میں موجود ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، ابھی ہم ماں کے پیٹ کی اندھیری کوٹھری میں بچے کا وجود تھا، لیکن تیرے وجود میں آنے سے پہلے، دنیا میں آنکھ کھولنے سے پہلے اس نے ہوا پہلے ہی سے موجود کر دی تاکہ تجھے سانس لینے میں دقت نہ ہو۔ تو پیدا ہوا، تیری ماں کی پستان میں اس نے دودھ پہلے ہی سے بھر دیا، اور ماں کی پستان میں جو آپ، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، دینی مسئلہ ہے، معلوم ہونا چاہیے، وہ ماں کی پستان جو بچہ اپنے منہ سے دباتا ہے، جس کو ہم اور آپ ماں کی پستان کا نپل بولتے ہیں، اس نپل کے اندر کئی ہزار سوراخ ہوتے ہیں، کئی ہزار سوراخ ہوتے ہیں، اس سوراخوں سے چھن چھن کر دودھ آتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ماں کی اس پستان کے اندر ہزاروں سوراخ اس لیے کر دیے کیونکہ اگر وہ سوراخ نہ ہوتے تو ایک دم بچے کے منہ میں اتنا دودھ آ جاتا کہ جس کا لیور اس کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، ہضم نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے ہلکے ہلکے سوئی کے سوراخ کے برابر، اس سے بھی ہلکے ہلکے نوک کے برابر اتنے سوراخ کر رکھے ہیں کہ بچہ جب ماں کی پستان سے چاہے جتنی تیز دودھ چوسے، وہ دودھ اس کے منہ میں اتنا ہی آئے اور اتنا ہی پیٹ میں جائے جتنا اس کا لیور ہضم کر سکتا ہو۔ میرے بھائیوں، یہ ساری قدرت کی کاریگری ہے، قدرت کی کاریگری۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ۔ تو اپنے ماں کے پیٹ کے اندر تھا، تیری ماں کھانا کھا رہی تھی، اللہ تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیرے پیر بنا رہا تھا، تیری ماں پانی پی رہی تھی، اللہ تعالیٰ تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیرا ہاتھ بنا رہا تھا، تیری ماں چولہے پر چاول پکا رہی تھی، اللہ تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیری آنکھیں بنا رہا تھا، تیری ماں سو رہی تھی، کروٹیں بدل رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیرا دل بنا رہا تھا، تیرا ہارٹ بنا رہا تھا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ، ہم نے بنا سوا کر درست بھی کر دیا۔ وہ ٹارچ جو تم زمین پہ مارتے ہو تو اس کی روشنی 100 میٹر سے دور نہیں جاتی ہے، 200 میٹر سے دور نہیں جاتی ہے، چاہے کتنی تیز اسپیڈ کی ٹارچ ہو، 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر سے زیادہ اس کی روشنی نہیں جاتی ہے۔ اللہ نے تمہارے دماغ میں، تمہارے بھیجے میں، تمہارے مستشک میں
ہزاروں تاروں کا کنیکشن ڈالا اور تمہیں 2 چمکتے ہوئے ٹیوب لائٹ، تمہیں ٹارچ دے دی، آنکھیں دے دی، جس میں 1 سیکنڈ کے اندر 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی اونچائی پر چمکنے والے سورج کو دیکھ لیتی ہیں، 2,40,000 میل کی اونچائی پر لٹکے ہوئے چاند کو دیکھ لیتی ہیں۔ میرے بھائیوں، وہ اللہ یہ کیسے برداشت کرے گا؟ اس کی غیرت یہ کیسے گوارا کرے گی؟ یہ سارے کام میں رحم مادر میں کروں، ماں کی پستان میں دودھ کے سوراخ میں پیدا کروں، بچے کے لیور کو ہضم کرنے والا دودھ میں دوں، بچہ دنیا میں آئے اس کے لیے روشنی سورج کی شکل میں دوں، اس کے لیے آکسیجن ہوا کی شکل میں دوں، لیکن جب بچہ دنیا میں وجود میں آ جائے تو کہہ دو یہ بریلی والے نے دیا ہے، یہ کچھوچا والے نے دیا ہے، یہ پھلواری والے نے دیا ہے، یہ بابا کی کرامت ہے، یہ بابا کا دیا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ اپنی بیوی کی اتنی سی غیرت برداشت، بے غیرتی برداشت نہیں کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ کیسے برداشت کرے گا؟ سب کچھ کروں میں، تو میں رحم مادر میں پانی کے قطرے سے لے کر 2.5 کلو کا 3 کلو کا بچہ میں بناؤں اپنی کاریگری، اور جب پیدا ہو جائے تو اس پر ٹائٹل دوسرے کا لگایا جائے، غیر کا لگایا جائے۔ میرے بھائیوں، یہ بالکل اللہ رب العالمین اس بے غیرتی کو برداشت نہیں کرے گا۔ اسی لیے فرمایا لوگوں میرے پاس گناہوں کا سمندر بھی لے کر آؤ گے تو میں معاف کر دوں گا، لیکن شرک لے کر آؤ گے تو میں معاف نہیں کروں گا۔ شرک کرنے والوں کو ڈائریکٹ میں جہنم کے اندر ڈال دوں گا، کیونکہ مشرک نے میرے مقابلے میں دوسرا خدا بنا لیا تھا، مشرک نے میرے مقابلے میں دوسرے کو اپنا لیا تھا، مشرک نے میری طاقت کے برابر دوسرے میں طاقت تصور کر لی تھی۔ میں بیٹا بیٹی دینے والا ہوں، مشرک نے یہی طاقت دوسرے کے اندر بھی مان لی تھی، اس لیے میں اس کو کبھی نہیں بخشوں گا، کبھی نہیں جنت میں جانے دوں گا، اس کو ہمیشہ جہنم میں ہی جلاؤں گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ رب العالمین شرک برداشت نہیں کرتا۔ ہمیں سوچنا ہے، یہ غور کرنا ہے، یہ مذہب اللہ نے ہمیں دیا ہے، شیتل چھایا میں آؤ اس کے۔ اس لیے دنیا کی ہر کتاب پڑھ جائیے آپ، توحید کہیں ختم نہیں ہوئی ہے، توحید کہیں ختم نہیں ہوئی ہے۔ بائبل پڑھو، there is no God but God is only one، ایک ہی ہے دوسرا نہیں ہے۔ there is no God، کوئی خدا نہیں ہے، but ہے only one، ایک ہی اللہ دوسرا نہیں ہے ہی نہیں کوئی۔ تورات پڑھو، یہودیوں کی کتاب تورات پڑھو، موسیٰ علیہ السلام ایک جنگل میں جا رہے ہیں اور ایک بزرگ کو دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی عبادت میں لگا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کب سے اللہ کی عبادت کر رہے ہو؟ کہنے لگا جب سے ہوش سنبھالا۔ کہا کیا تمنا ہے؟ اس نے کہا میری تمنا یہ ہے کہ میری ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام ہنس کر کہنے لگے میں ہی موسیٰ ہوں۔ اس نے کہا کتاب دکھاؤ تورات۔ موسیٰ نے کتاب دکھلائی، وہ ایمان لے آیا، پھر عبادت میں لگ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم جنگل میں اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہو، مجھے کوئی کام بتاؤ، تمہارے لیے کوئی ضرورت ہو تو۔ کہنے لگا موسیٰ 2-3 دن سے کوئی کھانا لے کر نہیں آیا، چلو بغیر کھانے کے تو میں زندہ رہ لوں گا، لیکن پیاس بہت لگ رہی ہے، میرے لیے کوئی پانی لایا کرتا تھا، آج وہ پانی بھی نہیں آیا۔ آئے موسیٰ تجھے کہیں پانی مل جائے تو لے آ۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پانی کا پیالہ تھا۔ یہ قرآن نہیں ہے، حدیث نہیں ہے، تورات کہہ رہی ہے۔ تورات جیسے میں وید پڑھتا ہوں ویسے تورات بھی پڑھ کے بتا رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پانی کا پیالہ تھا، پانی کا پیالہ لے کر جنگل میں ڈھونڈنے لگے، لیکن پانی نہیں ملا۔ کنواں تلاش کرتے، کنواں نہیں ملا، تلاش کرتے 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 ذرا شہر کی آبادی کے باہر نکل گئے، پانی مل گیا۔ پانی لے کر آتے ہیں، تھوڑی دیر ہو جاتی ہے، اس بزرگ میں اور موسیٰ کے درمیان 100 قدم کا فاصلہ رہتا ہے۔ وہ بزرگ چیخ کر کہتا ہے موسیٰ جلدی آ، میری حلق سوکھ چکی ہے، میرا گلا سوکھ چکا ہے، مجھے پانی پینا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اسپیڈ بڑھائی،
उस बुजुर्ग से कहा लो मैं पानी लेकर आ गया। उस बुजुर्ग को सहारा दिया, पानी का प्याला उसके हलक तक ले गए, उसके मुंह तक ले गए, लेकिन जैसे ही पानी का प्याला उसके होंठ तक जाता है उस बुजुर्ग की रूह निकल जाती है, बुजुर्ग का इंतकाल हो जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम देखते हैं इतनी मेहनत से मैं पानी लेकर आया और पानी ये पी भी नहीं सका, होंठ तक ले गए, किसका इंतकाल हो गया। अल्लाह को ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बंदा जिंदगी भर उसकी इबादत करता रहा, लेकिन आज उसने एक घूंट पानी पीने का भी मौका नहीं दिया अपने बंदे को। उठते हैं, पानी का गिलास उठाकर जमीन पर पटक देते हैं प्याला और कहते हैं अल्लाह ये तेरा न्याय, ये तेरा जजमेंट, ये तेरा इंसाफ सही नहीं है, माफ कीजिएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, तौरात के अंदर ये जुमले लिखे हुए हैं और किसी भी जुमलों को हूबहू वैसे ही बयान कर देना ये गलत नहीं होता है। मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में तौरात कहती है कि मूसा ने अल्लाह से कहा ये तेरा इंसाफ समझ में नहीं आया, इस बंदे ने जिंदगी भर तेरी इबादत की, सजदा किया, रुकू किया और आज तूने उसको 2 घूंट पानी भी नहीं पीने दिए। अरे उठा लेता लेकिन पानी तो पी लेने देता। आवाज आती है अरे मूसा मैंने उस बंदे को क्यों उठाया ये तुम नहीं जानते, तुम तो आज उस जंगल में पहुंचे हो, आज से पहले उसने तो जब से होश संभाला तब से वो मेरी इबादत कर रहा है। आज तक उस जंगल में उसको खाना कौन खिलाता था, कहा अल्लाह तू। आज तक उस बंदे को पानी कौन पिलाता था, कहा अल्लाह तू। कहा आज तक उस बंदे को खिलाने पिलाने वाला मैं था, लेकिन आज मैंने अपने बंदे को इसलिए उठा लिया है कि आज 2-3 दिन से मैंने पानी उसको नहीं दिया, 2-3 दिन से खाना नहीं दिया। तो आए मूसा जब जिंदगी भर में खिलाता रहा, जिंदगी भर में पिलाता रहा, खाना में देता रहा, पानी में देता रहा, लेकिन आज मेरे बंदे को जब प्यास लगी तो उसने पानी मुझसे नहीं मांगा, तुझसे मांग लिया। आए मूसा मैंने इसलिए उसको उठा लिया क्योंकि उसने पानी का सवाल मुझसे नहीं किया, तुझसे कर लिया है। आए मूसा मैं दुनिया वालों को ये दिखाना चाहता हूँ कि देखो मूसा जैसा एक नबी है जिसको मैंने तौरात दी है, लेकिन उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि जब तक मैं ना चाहूं वो किसी को एक घूंट पानी भी पिला सके। मूसा तू नबी है, मेरा रसूल है, तेरे अंदर अगर इतनी ताकत है कि किसी को पिला सकता है तो इस मुर्दे को, इस बुजुर्ग को एक घूंट पानी पिला कर दिखा। नहीं दिखा सकता है तू। और यही मुझे दुनिया को बताना है कि नबियों में, रसूलों में भी इतनी ताकत नहीं कि वो अपनी मर्जी से एक घूंट पानी किसी को पिला सके। जब तक कि अल्लाह की मर्जी न हो तुम भी एक गिलास पानी, एक घूंट पानी किसी को नहीं पिला सकते। ये तौरात में तौहीद का जिक्र आज भी मौजूद है। क्या कहोगे इस तौहीद के बारे में? हिंदू धर्म के बारे में तो पूछो नहीं, उसके लिए तो हम जुआ तक खेलने को तैयार हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक भारत से मलेशिया चले गए, लेकिन जर्जीस तो यहीं रहता है। योगी को और मोदी को ललकारता भी है, जेलों में भी जाता है, जेल को ससुराल भी अब समझने लगा है। सब कुछ होने के बावजूद आज तक कोई आदमी मुझे अपने मंत्रों के बारे में ये नहीं बता सका। हाँ इतना जरूर है कि मेरे ऊपर किसी हिंदू भाई ने आज तक केस नहीं किया है। मेरे ऊपर जितने भी केस हुए हैं वो हमारे अपने ही लोगों ने किए हैं, हमारे ही लोगों ने भड़का भड़का कर लोगों को केस हमारे ऊपर करवाए हैं। और ये कोई नई चीज नहीं है, ये होता चला आया है। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। मेरे भाइयों घर में आग बाहर की आग से नहीं लगती है, घर में कोई चिराग जलता है तभी आग लगती है। इस घर को भी आग लगी तो घर के चिराग से ही लगी। गैर मुस्लिमों के खिलाफ मैं बोला, लेकिन गैर मुस्लिमों ने उसको अपनी अच्छाई समझकर कबूल कर लिया कि बात तो सही कर रहा है। आज तक किसी पंडित ने केस नहीं किया, केस किया तो हमारे भाइयों ने किया है। कोई बात नहीं, तुम शौक से अभी भी आजाद हो, जो चाहो करो, हम भी तुम्हें अब रोकते नहीं है। इसलिए कि किसी केस में आज तक मुझे सजा नहीं सुनाई गई है। हर केस में मैं बाइज्जत बरी होकर निकला हूं, या तो खत्म हुआ है या कोर्ट से बाइज्जत बरी होने का फैसला मेरे हक में सुनाया गया है। हाँ इतना जरूर कहना चाहता हूं मेरे भाइयों कि आज मैं हिंदू भाइयों से जुआ खेलने के लिए तैयार हूं। अब आप ये मत कहना मौलाना साहब जुआ तो हराम है, क्यों? मैं इसलिए ऑफर दे रहा हूं कि आओ रख लो, तौहीद का जितना सबूत तुम्हारी किताबों में है उतना तो हमारे यहां
یہودیوں میں اور عیسائیوں میں نہیں ہے، یہودی اور عیسائیوں میں نہیں ہے، حالانکہ تورات کا یہ بہت بڑا ثبوت ہے۔ رام چندر جی کی پتنی سیتا کا ہرن ہوتا ہے، ہنومان و لکشمن سیتا کو سری لنکا سے راوڑ کے ظلم سے چھڑا کے لاتے ہیں، سیتا جی رام کے پیر چھونے کے لیے جھکتی ہیں اور آشیرواد لینا چاہتی ہیں، لیکن رام چندر جی اپنے پیر نہیں چھونے دیتے ہیں۔ یہ والمیکی رامائن ہے جو 2000 سال پہلے لکھی گئی تھی، آج کل کی رامائن تو یہ ابھی 100-200 سال پرانی ہے، اس میں رام کو بھگوان ہی نہیں مانا گیا۔ جو والمیکی جی کی رامائن ہے، اصلی رامائن وہ ہے، اس میں رام کو بھگوان ہی نہیں مانا گیا اور رام کو بھارت میں پیدا بھی نہیں مانا گیا۔ اس میں صاف لکھا ہے رام چندر جی نے اپنی پتنی سیتا کو پیر نہیں چھونے دیے، اٹھا لیا اور سیتا کو للکارتے ہوئے کہا یہ کیا پاپ کر رہی ہو؟ کہ نہیں میں آپ کو پرنام کر رہی ہوں، آپ کو پیر چھو رہی ہوں۔ رام چندر جی نے کہا رام رامائے نمః، رام رامائے ستیم است، ہے سیتا میں تیرا رام ہوں لیکن تیرے رام کا رام ہے اوپر والا، ہے سیتا میں تیرا رام ہوں لیکن تیرے رام کا رام تو اوپر والا ہے سیتا تو اپنے رام کو پرنام مت کر بلکہ اس رام کے سامنے جھک جو تیرے رام کا رام ہے، اس رام کو پرنام کر جو تیرے رام کا رام ہے۔ یہی تو کہا گیا ہے یوگی یجیت ستتماتمانم رہسستھا ایکاکی اچتاتی منراشیر پرگرہ، شریمد بھاگوت گیتا ادھیائے 6 منتر نمبر 10۔ یوگی یوپی والا نہیں، یہ یوگی نہیں ہے، یہ ڈھونگی ہے، فرق سمجھیے گا۔ یوگی کہا گیا ہے، ڈھونگی نہیں کہا گیا، جب ڈھونگی کہا جائے تو اس کو سمجھنا۔ یوگی یجیت ستتماتمانم رہسستھا، جب ایشور کی پوجا کرنے جاؤ تو یوگی بن جاؤ، یعنی پورے شریر کی ایکسرسائز، پورے شریر کی ایکسرسائز ہو جائے، پورے شریر کو جھکا لو، پورے شریر کی ایکسرسائز صرف نماز میں ہوتی ہے، کسی عبادت میں نہیں ہوتی۔ آپ دیکھ لیجئے مندر میں جائیے، ہندو لوگ کیا کرتے ہیں؟ بس پورے شریر کی ایکسرسائز نہیں ہے۔ اب تو یہ بھی نہیں ہو رہا ہے، موٹر سائیکل پہ جا رہا آپ، سامنے ہنومان جی کی مورتی ڈھائی 10 کلو کی کھوپڑی بڑھ گئے آگے، اب تو کوئی اتر کر ہاتھ بھی جوڑنا گوارا نہیں کر رہا ہے۔ ہندو بھائی اگر ہوں تو برا نہ مانے، یہ ریئلٹی ہے، یہ سچائی ہے، واستوکتا ہے۔ موٹر سائیکل پہ جا رہے ہوں، نئی بیوی بیٹھی ہوئی ہے، ہنومان کی آگے بڑھ گئے، نہ کوئی وضو، نہ کوئی ہاتھ پیر دھونا، نہ کچھ نہیں، بڑھ گئے آگے۔ یہ ریئلٹی ہے۔ موٹر سائیکل بھی نئی ہے، اترنا بھی نہیں چاہ رہا، اور نئی ہے بھی اس لیے کہ وہ بھیک منگنی ہے۔ بھیک منگنی گالی سمجھتے ہو نا؟ ارے جو لڑکی کے باپ نے اپنے داماد کو انٹرنیشنل بھکاری سمجھ کے خیرات میں دی ہے، اس کو میں بول رہا ہوں، اس بائک کو جتنے لوگوں نے اپنے سسر سے جو لی ہے مانگ مانگ کے، جو موٹر سائیکل ہے، یہ سب انٹرنیشنل فقیر ہیں، انٹرنیشنل بھکاری ہیں یہ لوگ، اور اب جو مانگیں گے وہ اور بڑے ہوں گے کیونکہ جاننے کے بعد مانگ رہے ہیں۔ تو انٹرنیشنل بھکاری اپنی بیوی کو بٹھایا، جا رہا ہوں، لے کے 10 کلو کی کھوپڑی بڑھ گیا۔ اب تو یہ بھی نہیں ہو رہا ہے، پورے شریر کی ایکسرسائز صرف نماز میں ہوتی ہے۔ دیکھیے اللہ اکبر، یہ پازیٹیو ریزز دوڑ رہے ہیں، پازیٹیو، یہ ہاتھ کی ایکسرسائز ہے۔ اور یہ دیکھیے، ویسے بہت سے لوگ یہاں بھی نیت مانتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آج کل لوگوں کو ملانے کی بات کرنا چاہیے، توڑنے کی نہیں، جوڑنا، یہ وقت کی ضرورت ہے۔ جو لوگ یہاں باندھ رہے ہیں وہ باندھیں، ہم لوگ یہاں باندھتے ہیں، باندھ رہے ہیں۔ اب یہاں جو ہاتھ باندھے جاتے ہیں تو اس میں وزن ہے، ایکسرسائز ہے۔ آپ نے کبھی تراویح پڑھی ہوں گی، امام صاحب جب دیر تک قرات کرتے ہیں، ایک پارہ ان کو ختم کرنا ہے 8 رکعت تراویح میں، تو آپ کو یعلمون تعلمون سمجھ میں آئے گا، بس غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک تو گاڑی صحیح چلے گی۔ اس کے بعد امام صاحب ہو جائیں گے راجدھانی ایکسپریس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ آخری والا جملہ کھینچتا ہوا نظر آئے گا، ینفقون، یعلمون، تعلمون۔ اب
ادھر نیند آ رہی ہے آدمی کو, آپ دیکھیے گا ایسے پڑھ, ایک تو ایسے کر لے گا. یہ جو ہاتھ نیچے گرا ہے یہ ایکسرسائز ہے, اس پر وزن پڑ رہا ہے. ایسے کر یہ, اور جو لوگ ایسے کر کے ایسے باندھ لیں گے, گردن تو ایسے ہوگی لیکن ہاتھ نہیں چھوٹے گا. آپ کر کے دیکھ لیجیے, ہاتھ نہیں چھوٹے گا. کیوں؟ یہاں پریشر نہیں ہے, یہاں ایکسرسائز نہیں ہے. اور ہندو دھرم میں بھی آپ دیکھیے گا, مورتی کے سامنے جب کوئی آدمی کھڑا ہوگا تو ہاتھ باندھے گا لیکن سینے پر. ہم لوگ ایسے رکھ لیتے ہیں, وہ ایسے رکھتے ہیں, لیکن رکھتا سینے ہی پر ہے. اوم بھوربھووسوہا سواہا تتسویتروریण्यم بھرگو دیوस्य دھیمہی دھیو نہ پرچودیات. یہ دل پہ ہاتھ رکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم دل سے چھما مانگنے آئے ہیں, اور جو بھکتی پوجا کر رہے ہیں وہ ہے پربھو ہم دل سے کر رہے ہیں. ہم لوگ بھی ہاتھ سینے پر رکھتے ہیں, اس کا مقصد یہی ہے الحمدللہ رب العالمین. اور اللہ میں دل سے گواہی دیتا ہوں کہ ساری تعریف تیرے لیے ہے. الرحمن الرحیم, اور اللہ ہم دل سے گواہی دیتے ہیں کہ تو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین, ہم دل سے تجھے قیامت کے دن کا پورا پورا مالک مانتے ہیں. ہر چیز دل سے ہوتی ہے. تو پورے شریر کی ایکسرسائز. اب دیکھیے رکوع میں کمر سیدھی, بلکہ کمر تو اتنا سیدھا رکھنے کا حکم دے دیا گیا کہ پانی کا بھرا ہوا لوٹا اگر رکھ دیا جائے یا برتن گلاس تو گرنے نہ پائے. وہ الگ بات ہے کہ آج کل تو کوے کی چونچے مارنے والا ہوتا ہے نماز میں, سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم اللہ اکبر, وہ کوے کی چونچے آج کل ماری جا رہی ہیں. ایک بار میں بنگال میں کہیں نماز پڑھنے کے مسجد میں گیا تو میں وضو بنا رہا تھا. ایک بنگالی بیچارہ آدمی آیا اور میرے سامنے بیٹھ گیا کلاس میں, کہتا مولانا صاحب جماعت کھڑی کتنی رکعت ہو گئی ہے؟ ہم بولے 2 رکعت ہو گئی ہیں. 2 رکعت ہو گئی, اللہ, اس کی 2 مل گئی. ہماری وضو بناتے ہوئے ایک اور چھوٹ گئی. ارے ہماری 3 چلی گئی, اس کی 2 مل گئی. جبکہ وضو بنانے بیٹھا تھا تو 2 نکل چکی تھی, 2 باقی تھی. اتنی جلدی وضو بنا کے گیا کہ وہ دونوں پا گیا. آج کل یہ مذاق ہو رہا ہے, مذاق. وہ ایسا کر کے جلدی سے گیا, جلدی سے ایک دم گیا وضو بنا کے چلا. اللہ کے رسول نے وضو بنانے کے لیے بھی حکم دیا کہ ما منکم من احد یتوضأ فیحسن الوضو, تم میں سے جب بھی کوئی آدمی وضو بنائے تو اچھی طریقے سے وضو بنائے. اچھی طریقے سے وضو یہ ہوتا ہے داہنے ہاتھ کی انگلی بائیں ہاتھ میں اور بائیں ہاتھ کی انگلی دائیں ہاتھ میں, یہ خلال ہو, ایسے ہاتھ دھل رہے ہیں, یہ ہو, پھر یہ اور پھر جب آپ کلا کریں اور ناک میں پانی ڈالیں تو ایک ہی چلو پانی میں آدھا منہ میں لے جائیں اور آدھا ناک میں, ایسے آدھا منہ میں اور آدھا ناک میں. اور جس حدیث کے اندر 3 مرتبہ کلا اور 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنے کا ذکر الگ الگ آیا وہ حدیث ضعیف ہے. سند کے اعتبار سے وہ حدیث کمزور ہے. جس حدیث میں ایک ہی چلو پانی میں آدھا منہ میں اور آدھا ناک میں, اور اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے, سر آدھا ہو گیا. اب داہنے ہاتھ کی انگلیوں سے دانت رگڑو اور بائیں ہاتھ کا انگوٹھا اور یہ انگلی ناک میں ڈال کے ایسے کرو, اور پھر اس انگوٹھے سے یہ پکڑو کس کے. میں نہیں کروں گا زور سے, نہیں تو یہیں پر اصلی گھی نکل جائے گا. سردیوں کا دن ویسے ہی ہے. ایسے پکڑیے کس کے, اور پھر اس کو یہ دبائیے ایسے, پھر ایسے کر کے ایسے جھاڑیے, اور پھر دوسرا پانی لے کے پھر اسی طریقے سے کلا کریے, ناک میں پانی ڈالیے, پھر ایسے کریے. یہ اچھی طریقے سے وضو میں یہ چیز شامل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ 95% آدمی صحیح وضو نہیں بنا رہا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں شریعت کے مطابق وضو بنا کر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میرے بھائیوں بات آگے نکل گئی. یوگی وجیت سدت مہاتما نم رہا تھا, پورے شریر کا یوگ, پورے شریر کی ایکسرسائز ہو جائے. اب دیکھیے رکوع میں بالکل پانی کا برتن گرنا نہ پائے. سمع اللہ لمن حمدہ, پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیے. آپ جب سجدے میں جائیں گے تو آپ جب سجدے میں سر رکھیں گے تو بلڈ کا سرکولیشن پیر میں نسوں کے دارہ آتے آتے آپ کے ہارٹ اور گردن سے ہوتے ہوئے پورا بلڈ کا سرکولیشن آپ کے دماغ میں پہنچ جائے گا.
وہ سر اور وہ آپ کا دماغ جو 24 گھنٹے میں آپ کے کھڑا رہنے کی وجہ سے بلڈ کا سرکولیشن جو آپ کے دماغ تک دن بھر میں نہیں پہنچ پاتا، وہ 5 وقت کی نمازوں میں آپ کے دماغ تک پہنچ جاتا ہے اور آپ کی دماغ کی ساری نسوں کو تازگی بخش دیتا ہے۔ ڈاکٹر مورس بکائے امریکہ کا بہت بڑا ڈاکٹر گزرا ہے، اس نے لکھا ہے کہ اگر مسلمان 5 وقت کی نماز میں ویسے سجدہ کر لے جیسے کیا جاتا ہے، نبی نے بتایا ہے، تو ایسے آدمی کو برین ہیمبریج کی بیماری کبھی نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کے دماغ میں خون پہنچتا رہتا ہے سجدے کی وجہ سے۔ کتنی بڑی میڈیکل سائنس ہے نماز کے اندر۔ اگر آپ نماز کو اس کے طریقے پر پڑھنا شروع کر دیں تو اللہ کی قسم بابا رام دیو کی سکھائی ہوئی ایکسرسائز کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ بابا رام دیو نے خود ایک جلسے میں ایک اپنے ہندو مہا سبھا میں کہا تھا کہ نماز خود ایک ایکسرسائز ہے اور مسلمان اگر اس نماز کو پڑھ لے تو یہ پوری ایک ایکسرسائز ہے۔ بھائی ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ مولانا عزیز الرحمان صاحب جو خطیب تھے ان کا فرزند غائب ہے، اس لیے اعلان کیا جائے تاکہ اسٹیج کے قریب آ جائے۔ ان کا بیٹا غائب ہے، یہیں پہ غائب ہوا ہے، ہاں تھوڑا سا آپ کر دیجئے اور بنگالی میں بھی کریے تاکہ سب کو বাংলা में भी বলিए। মৌলানা আজিজুর রহমান বুখারী সাহেব ওনার একটা ছেলে হারিয়ে গেছে, ছেলের নাম হলো শফিউর রহমান। বক্তা মৌলানা আজিজুর রহমানের ছেলে শফিউর রহমান হারিয়ে গেছে। যদি কেউ পেয়ে থাকে কিংবা কারো জানা থাকে তো স্কুলের কাছে নিয়ে আসবে। تو میرے بھائیوں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پورے سرکولیشن دماغ تک پہنچ جاتا ہے۔ کتنی بابا رام دیو نے ایک تقریر میں بھاشن میں یہی کہا تھا کہ نماز بیسٹ ایکسرسائز ہے، بیسٹ ایکسرسائز۔ تو نماز پڑھیے، پورے شریر کی ایکسرسائز نماز کے اندر ہوتی ہے۔ یوگی جی ستت مہاتمان رہا سے تھا، ایک بھی وقت کی مت چھوڑیے ورنہ دھرم سے ہٹ جاؤ گے۔ اللہ کے نبی نے بھی یہی کہا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقط کفر، ایک وقت کی بھی جان بوجھ کر چھوڑ دی تو مذہب پر قائم نہیں رہو گے، کفر کیا اس نے۔ سوچئے ایک آکی چتات منرا شیر پر گرہا، ایک اللہ سے مانگیے، کتنا غفور الرحیم ہے وہ۔ مولانا جرجیت صاحب کی یہاں شادی ہے، ان کے بیٹے کی شادی ہے، بھائی کی شادی ہے، لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں لیکن چھانٹ کے دعوت دی جا رہی ہے۔ دشمن پہ نظر پڑتی ہے، دشمن کو دعوت نہیں دی جا رہی ہے۔ یہ زندگی بھر میرا وروध کرتا رہا، آج اس کی دعوت کیسے کر دوں؟ ہم کسی کو کھانا کھلائیں گے تو دوست کو کھانا کھلائیں گے، دشمن کو اپنے گھر میں ہم گھسنے بھی نہیں دیں گے۔ لیکن تھوڑی دیر کے لیے تخیل کی اشارہ پر سوار ہو کر سوچئے، الحمدللہ رب العالمین، ہمارا پروردگار ہمارا رب وہ ہے جو دوست کو بھی کھانا کھلاتا ہے، دشمن کو بھی دے رہا ہے، مومنوں کو بھی دے رہا ہے، کافروں کو بھی دے رہا ہے۔ آسمان سے بارش، آسمان سے بارش، آج سے تقریباً 100-150 سال پہلے اس بھارت کے اندر، اس ہندوستان کے اندر جب بارش نہیں ہوئی تھی تو سائنسدانوں نے بمبئی کے سمندروں سے بھاپ کی شکل میں اڑنے والے پانی سے بدلیاں تیار کی تھی اور ان بدلیوں کو بمبئی کی سرحدوں پر پانی کی شکل میں برسایا تھا۔ آپ یقین کیجئے 15 منٹ کی بارش ہوئی تھی، سمندر سے اٹھنے والے لہروں سے پانی کی بھاپ سے بدلیاں بنا کر جب اس کو برسایا گیا تو پتہ چلا کہ 15 منٹ کی بارش میں بھارت کا، ہمارے انڈیا کے 25 سال کی انکم ختم ہو گئی، 25 سال پیچھے چلا گیا، 25 سال کا اثاثہ انڈیا کی 25 سال کی کمائی 10-15 منٹ کی بارش میں برباد ہو گئی۔ 25 سال کی بمبئی کے اندر 15 منٹ بارش ہوتی ہے تو پورے ہندوستان کی 25 سال کی محنت، 25 سال کی انکم برباد ہو جاتی ہے، انکم ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارے رب کی رحمت پر ذرا نظر ڈالو، کیسی بارش برساتا ہے، پورے ملک میں برساتا ہے، ہر کھیت میں برساتا ہے، ہندو کے بھی، مسلمان کے بھی، سکھ کے بھی، عیسائی کے بھی، ہر جگہ سرسبز و شاداب لہلاتی ہوئی کھیتیاں پیدا ہونے لگتی ہیں۔
گندم گیہوں اور چاول دھان ہر چیز پیدا ہوتی ہے میرے بھائیوں. اس دن کی تاریخ سے پھر سمندر کے پانی سے بھاپ بنا کر بدلیاں بنانا اور اس سے بارش کا کام انڈیا گورنمنٹ نے روک دیا کیونکہ انڈیا کی کمر ٹوٹ رہی تھی. 25 سال کی انکم برباد ہو گئی تھی. پورا ہندوستان 25 سال پیچھے چلا گیا تھا. اب آپ اندازہ لگائیں کتنا بڑا وہ غفور الرحیم ہے جو موسلادھار بارش برساتا ہے. ایک دن کے لیے پورے ہندوستان کی لائٹ اگر جلا دی جائے اور گورنمنٹ اس کا ٹیکس نہ لے تو آپ ایمانداری کے ساتھ بتائیے کہ ایک دن کی لائٹ میں کتنا خرچہ آ جائے گا. ایک دن کی لائٹ اگر جل جائے تو ایک دن کی لائٹ پر آپ غور کریں گے تو کتنی کمائی گورنمنٹ منع کر دے کہ ہمیں بل نہیں چاہیے تو کتنا نقصان ہوگا اس کا. ایک دن پورے ہندوستان کی لائٹ کا بل نہ لیا جائے اس کا میٹر کی ریڈنگ نہ چلے تو انڈیا کتنے پیچھے چلا جائے گا. 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی اونچائی پر چمکنے والا سورج 1 کروڑ 40 لاکھ ڈگری سینٹی گریڈ گرمی جو مل رہی ہے ہمیں اور آپ کو میرے بھائیو آج تک ہمارے پروردگار نے اس پر ہم سے بل نہیں مانگا. ہم ایک مرتبہ بجلی چلا کر اے سی جب چلاتے ہیں اپنے گھر میں تو دیکھتے ہیں 2500 3000 کا بل آتا ہے ایک مہینے کا. لیکن اللہ رب العالمین جو ہوا کی شکل میں ہمیں روزانہ آکسیجن دے رہا ہے جس سے ہم زندہ ہیں آج تک اس نے اپنے بندوں سے ٹیکس نہیں مانگا. میرے بندوں ہمیں ٹیکس دو. ہم نے پانی دیا میرے بندوں ہم نے ہوا دی ٹیکس دو. میرے بندوں ہم نے سورج کی روشنی سے تمہارا غلہ پکایا ہمیں ٹیکس دو. کچھ نہیں مانگا. اس نے مانگا تو صرف اتنا مانگا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. او میرے بندے تو مسجد میں آ جا میرے گھر میں آ جا ان تمام نعمتوں کے بدلے میں بس اپنا ماتھا میرے گھر میں اپنی زمین میری زمین پر رکھ دے تاکہ اس بات کا اعلان ہو جائے کہ تو میرا غلام ہے میں تیرا مالک ہوں. تو اس بات کو قبول کر لے کہ اللہ میں تو تیرا غلام ہوں تو میرا مالک ہے. بس تو مجھے اپنا مالک مان لے اور میرے سامنے اپنے غلام ہونے کا اقرار کر لے. اپنی ناک زمین پر رگڑ دے تاکہ میں یقین کر لوں کہ میرا بندہ میرے سامنے ذلیل ہو گیا یعنی اس نے مجھے عزت والا مان لیا اور میرے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کر لیا. آئے میرے بندوں تم جتنا میرے سامنے اپنی ناک رگڑو گے زمین پر جتنے سجدے کرو گے اللہ مجھے قسم ہے اپنے عزت و جلال کی میں لوگوں کے سامنے تمہیں اتنا ہی مہان بنا دوں گا. میں لوگوں کے نظروں میں اتنا ہی تمہیں عزت دار بنا دوں گا جتنا تم میرے سامنے ذلیل ہو گے اور اپنی ناک رگڑو گے میں لوگوں کے سامنے تمہیں اتنا ہی باعزت کر دوں گا. آج دیکھ لیجئے 5 وقت کا نمازی اور جتنا بڑا تہجد گزار ہوگا لوگ اس کی کتنی عزت کرتے ہیں. آئیے صاحب مولانا ہمارے بیٹے کے لیے دعا کر دیجئے. آپ تہجد پڑھتے ہیں آپ لوگوں کی نظروں میں باعزت بنا دیا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کیا ہے اور جو بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ذلیل کرنا سیکھ لے اللہ اس کو کبھی لوگوں کے سامنے ذلیل نہیں ہونے دے گا. یہی تو اسلام ہے. آج نقشے دیکھیے ایک مندر مجھے پورے ہندوستان میں بتا دیجئے کہ جہاں ہریجن شودر اور برہمن ایک ہی ساتھ پوجا کیے ہو. پورے بھارت میں ایک مندر بتا دو ہمیں. ایک مندر نہیں ہے. برہمنوں کے مندر میں شودر نہیں جا سکتا شودر کے مندر میں برہمن نہیں جا سکتا. دھوکے سے اگر برہمنوں کے مندر میں شودر چلا گیا تو پھر اس مندر کو گنگا کے پوتر جل سے دھویا جائے گا کیونکہ شودر کے آنے سے وہ مندر اپوتر ہو گیا ناپاک ہو گیا. یہاں تصور کرو مولوی جرجیس بعد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا اذان کی آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ. گاؤں کا ایک آدمی ہے وہ بیچارہ رکشہ چلاتا ہے ٹیکسی چلاتا ہے ای رکشہ چلاتا ہے بیٹری والا رکشہ. شام تک محنت کر کے 100-200 روپے کما کر اپنے بیوی بچوں کو کھلاتا ہے. اذان کی آواز سن کر وہ پہلی صف میں جا کر بیٹھ گیا. سنت پڑھتا ہے پہلی صف بھر جاتی ہے 2 منٹ رہ جاتے ہیں جماعت میں. مولانا جرجیس مسجد میں جاتے ہیں ان کو سب سے پچھلی والی صف میں جگہ ملتی ہے. اللہ کی قسم جرجیس صاحب لوگوں کی نظروں میں
بہت مبارک ہیں، بہت بڑی ہستی مانے جاتے ہیں، بہت عزت کی نظروں سے دیکھے جاتے ہیں، لیکن جرجیت صاحب میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ آگے صف میں کھڑے ہو کر اس غریب آدمی کو، اس رکشے والے سے یہ کہہ دیں کہ چلو تم پیچھے نماز پڑھ لو، مجھے آگے آ جانے دو۔ جرجیت صاحب کو یہ اتھارٹی قرآن نہیں دیتا ہے، یہ حدیث نہیں دیتی ہے کہ ہم کسی کو اگلی صف سے ہٹا کر پیچھے کر دیں۔ وہ الگ بات ہے کہ میری عزت و احترام میں وہ آدمی خود ہٹ جائے اور ہمیں اپنے آپ آگے کھڑا کر دے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن اگر وہ نہیں آنا چاہتا ہے، اگلی صف کا ثواب لینا چاہتا ہے، تو جرجیت صاحب کو پاور نہیں ہے کہ اس آدمی کو پیچھا کر دے۔ جرجیت کیا بیچتا ہے؟ سعودیہ کی سرزمین پر اذان کی آواز آئے، ایک غریب آدمی سعودی میں رکشہ چلانے والا آدمی پہلی صف میں جا کر بیٹھ جاتا ہے، امام حرم کے پیچھے نماز پڑھیں گے، ایک رکعت کا ثواب 1,00,000 رکعت کے برابر ہے، اور پہلی صف کا ثواب تو اور زیادہ ہے۔ لیکن اب سعودیہ کا بادشاہ آتا ہے، اس کو پہلی صف میں جگہ نہیں ملتی ہے۔ اللہ کی قسم، سعودی کے بادشاہ کو بھی یہ پاور حاصل نہیں ہے کہ اگلی صف سے اس غریب، اس ٹیکسی ڈرائیور کو، اس رکشہ چالک کو آگے کی صف سے ہٹا کر پیچھے کھڑا کر کے خود آگے بڑھ جائے۔ سنو آئے سعودیہ کے بادشاہ، یہ تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے جہاں تم اپنی منمانی چلاؤ، یہ غریب بندہ میرا ہے اور میرے گھر میں آیا ہے، میرے گھر سے اس کو اگلی صف سے دور کرنے کا پاور میں تمہیں نہیں دیتا۔ اپنے گھر میں نہ گھسنے دو، اپنی بلڈنگ میں نہ گھسنے دو، سڑک چوراہے پر اس کو الگ تھلگ کر دو، وہاں تم مالک ہو، لیکن یہ میرے گھر میں آیا ہے، خانہ خدا میں آیا ہے، خانہ کعبہ میں آیا ہے، میرے گھر میں آیا ہے، غریب ہے تو کیا ہوا ہے، میری عبادت کے لیے آیا ہے۔ اے سعودی کے بادشاہ، تجھے یہ پاور نہیں ہے کہ اس کو اگلی صف سے ہٹا کر پیچھے کھڑا کر دے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ میرے بھائیوں، یہ اسلام برابری کا حق دیتا ہے۔ امیر و غریبی کے فرق کو اگر کوئی مٹاتا ہے تو اسلام مٹاتا ہے، امیر و غریب کے گھمنڈ کو اگر کوئی دور کرتا ہے تو اسلام دور کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام نے صاف کہہ دیا، لا کلکم بنی آدم و آدم من تراب، تم سب آدم کی اولاد ہو، آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے، تم سب مٹی سے پیدا ہوئے ہو، اور لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عرب کے رہنے والے کو غیر عرب پر کوئی فوقیت نہیں ہے، کسی غیر عرب کے رہنے والے کو عرب کے رہنے والے پر کوئی فوقیت نہیں ہے، کسی گورے کو کالے پر کوئی درجہ نہیں ہے، کسی کالے کو گورے پر کوئی درجہ نہیں ہے، سب برابر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے تو مسجد کے اندر کھڑے ہو کر آپ چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے، این البلال، این بلال، این بلال، بلال کہاں ہے؟ اور بلال ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں، لبیک سعدیک، اے اللہ کے نبی میں یہاں ہوں، میں یہاں ہوں۔ آپ نے کہا، بلال مجھے اللہ نے جنت دکھائی، میں نے جنت میں جوتوں کی آواز سنی، میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ جوتوں کی آواز جنت میں کس کی ہے؟ یہاں تو کوئی چل نہیں رہا ہے۔ جبرائیل نے بتایا، یہ تمہارے صحابی ہیں بلال، یہ بلال کے جوتوں کی آواز ہے، وہ تمہیں وہ سنائی دے رہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں یہ بتلا رہا ہے کہ میں بلال کو جنت دے کر رہوں گا، میں نے بلال کو جنت میں داخل کر دیا۔ اے بلال، اللہ نے مجھے جنت میں تمہیں جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا، اے بلال تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو؟ حضرت بلال کہنے لگے، پتہ نہیں مجھے اللہ نے جنتی کیسے کہہ دیا، میں تو عام لوگوں کی طرح عمل کرتا ہوں، ہاں ایک عمل ایسا ہے جو اور لوگوں میں نہیں دیکھتا ہوں۔ کہا وہ کون سا عمل ہے؟ فرمایا کہ میرا وضو جب بھی ٹوٹتا ہے، جب بھی میں بے وضو ہوتا ہوں، جب بھی پیشاب و پائخانہ کر کے آتا ہوں، میں بے وضو ہوتا ہوں، فوراً وضو بنا لیتا ہوں، اور وضو بنانے کے بعد میں 2 رکعت تحیۃ الوضو ضرور پڑھتا ہوں، میں کبھی بے وضو نہیں رہتا ہوں، وضو بنانے کے بعد تحیۃ الوضو میں ضرور پڑھتا ہوں جتنی اللہ مجھے توفیق دیتا ہے۔ آواز آتی ہے محمد رسول اللہ کی طرف سے، اے بلال یہی وہ نیک عمل ہے جس نے تمہیں جنتی بنا دیا ہے جو اور لوگ نہیں کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنتی بنا دیا ہے۔ اتنا کہنا تھا، بلال کی زبان سے جملے نکلے تھے کہ میں بے وضو کبھی نہیں رہتا، وہ
بلال جس سے لڑکیاں نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، کہ جن کے ہونٹ موٹے موٹے تھے، حبشی تھے، کالے کلوٹے تھے، جس کے پاس نکاح کا پیغام بھیجتے تھے لڑکی ان سے نکاح کرنے کا انکار کر دیا کرتی تھی۔ لیکن جب بلال کی جنتی ہونے کا اعلان صحابہ نے سنا تو صحابہ اسی مسجد میں بیٹھے بیٹھے چیخنے لگے، اے بلال میرے گھر چلو، میری یہ خوبصورت بیٹی ہے، ایک نظر میری بیٹی کو دیکھ لو، میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرنے کو تیار ہوں، تمہاری صحبت میں میری بیٹی رہے گی تو وہ بھی نیک عمل کرے گی، شاید وہ بھی جنتی ہو جائے، اور دیندار لڑکے سے نکاح کرانے کے بدلے میں اللہ مجھے بھی جنت دے دے۔ آئے بلال چلو چلو میرے گھر چلو اور ایک نظر میری بیٹی کو دیکھ لو۔ ادھر سے دوسرے صحابی کہتے ہیں، آئے بلال پہلے انہوں نے کہہ دیا ہے ان کی بیٹی دیکھ لو، اگر پسند آ جائے تو ٹھیک، اگر نہ آئے تو میرے گھر آ جانا، میرے پاس بھی چاند کا ایک ٹکڑا ہے، میرے پاس بھی ایک بیٹی ہے، اس کو دیکھ لو، ایک نظر میں بھی اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرنے کو تیار ہوں۔ ہمارا سماج اپنی بیٹیوں کے لیے کون سے لڑکے تلاش کر رہا ہے، ہمارا سماج اپنے بیٹوں کے لیے اپنی بیٹیوں کے لیے کون سے داماد ڈھونڈ رہا ہے، کون سے لڑکے تلاش کر رہا ہے، اور صحابہ کیسے کیسے داماد ڈھونڈا کرتے تھے۔ جلسوں سے عبرت حاصل کرو اور سیکھو سیکھو، یہ اسلامی مساوات ہے۔ آج مندر میں چلے جائیے، آپ کسی بھی مندر میں آپ دیکھ لیجئے گا، آج تک ہری جن برہمن کے مندر میں نہیں جا سکتا۔ جس دھرم کے اندر یہ لکھا ہو برہما نے اپنے منہ سے برہمن کو پیدا کیا، ہاتھوں سے چھتری کو پیدا کیا، ران سے ویش کو پیدا کیا، اور پیروں کے تلوے سے شودر کو پیدا کیا۔ میرے بھائیوں، جو دھرم یہ شکشا دیتا ہو کہ پیروں سے پیدا ہونے والا شودر ہے، جس کو برہما نے اپنے پیروں سے پیدا کیا ہو، اس میں شودر کو عزت کہاں مل جائے گی؟ جس دھرم میں صاف لکھا ہو برہمن اگر کسی شودر کی لڑکی پر نظر ڈال دے اور پسند آ جائے تو شودر کو چاہیے کہ اپنی لڑکی لا کر برہمن کو دے دے، لیکن اگر برہمن کی لڑکی کسی شودر کو پسند آ جائے اور وہ برہمن کی لڑکی پر غلط نظر ڈال دے تو راجا کو چاہیے کہ شودر جس نے اپنی آنکھوں سے برہمن کی لڑکی کو دیکھا ہے اس کی دونوں آنکھوں میں تانبا پگھلا کر ڈال دے، تیزاب پگھلا کے ڈال کے اس کو اندھا کر دے۔ یہ لکھا ہوا ہے۔ برہمن کسی غریب کی لڑکی کو دیکھ لے شودر کی تو شودر کو چاہیے کہ اپنی لڑکی برہمن کو دے دے، موج کرے، مستی کرے، لیکن شودر اگر کسی برہمن کی لڑکی کو دیکھ لے تو راجا کو یعنی اس علاقے کے بادشاہ کو چاہیے کہ اس شودر کو پکڑ کے اس کی دونوں آنکھیں پھوڑ دے۔ برہمن وید پڑھ سکتا ہے بس، اگر شودر وید کو پڑھ لے تو اس کی زبان کاٹ ڈالو، وید چھو لے تو ہاتھ کاٹ ڈالو، اگر برہمن وید پڑھ رہا ہے اور شودر اس کو سن لے تو اس کے کان میں سیسا پگھلا کے ڈال کے اس کو بہرا کر دو۔ یہ شکشا ہو جس دھرم کی میرے بھائیوں، وہاں کہاں پڑھائی لکھائی آئے گی، کہاں علم کا سمندر بہے گا؟ یہاں قرآن، یہاں اللہ کے نبی کو دیکھیے، فرما رہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ یہاں اللہ کے نبی فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ یہ نہیں کہا خان علم حاصل کرے، انصاری نہیں، انصاری کرے، راجپوت نہیں، تیلی نہیں، شیرشاہ آبادی کرے، سرجا پوری نہیں، سرجا پوری کرے، شیرشاہ آبادی نہیں، یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ علم دین حاصل کرے۔ یہاں برہمن کو پڑھنے کا حق ہے، شودر کو نہیں۔ شودر اگر پڑھ لے تو زبان کاٹ ڈالو، سن لے تو کانوں کو بہرا کر دے، چھو لے تو ہاتھ کاٹ ڈالو۔ یہ صورتحال ہے ہمارے۔ تو اللہ تعالیٰ شرک برداشت نہیں کرتا ہے،
دوسری چیز اسلام کبھی مٹ نہیں سکتا ہے. تیسری چیز قرآن کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے چاہے کتنی طاقتیں آ جائیں. اور چوتھی چیز اسلام مساوات کا درس دیتا ہے. یہاں امیر اور غریب دونوں کو برابر کا حق حاصل ہے. اگر امیر جرم کرتا ہے تو اس کو بھی سزا ملے گی, غریب کرتا ہے تو اس کو بھی ملے گی. اور اس کی جیتی جاگتی تصویر ہے بنو وہ قبیلے ایک عورت جو لڑکی تھی فاطمہ نام کی اور وہ پکڑ کے جب لائی گئی کہا اللہ کے رسول اس نے چوری کی ہے, چوری. اللہ کے رسول نے پوچھا کتنی مقدار کو پہنچ رہی تھی, اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کے ہاتھ کاٹ ڈالو کیونکہ اس نے اتنی چوری کی کہ ہاتھ کاٹنا بنتا ہے. کہا اللہ کے نبی بڑے اونچے گھرانے کی ہے, بڑے امیر گھر کی بیٹی ہے, ناک کٹ جائے گی اگر اس کا ہاتھ کاٹا گیا. تو آپ نے یہ جواب دیا پہلے زمانے کی امتیں اسی لیے تو برباد ہوئی, ان کے عمرا جب جرم کرتے تھے تو سزا نہیں دی جاتی تھی, غربا جب جرم کرتے تھے تو ان کو سزا دی جاتی تھی. جاؤ اور ہاتھ کاٹ ڈالو. اس کا ہاتھ کاٹ ڈالا گیا. جب اس مخزومیہ عورت کا ہاتھ کاٹا گیا, قبیلہ بنو مخزوم کی اس لڑکی کا ہاتھ, تو بہت مذاق اڑایا گیا. صحابہ بھی کہنے لگے اللہ کے نبی سنا نہیں جا رہا ہے, لوگ اتنا مذاق اڑا رہے ہیں کہ دیکھو محمد بڑے بڑے امیر گھرانے کی بیٹیوں کا بھی ہاتھ کٹوا دیتا ہے. اللہ کے نبی نے جو جواب دیا تھا وہ جواب آج بھی حدیث کی کتاب کے صفحے پر یہ لکھا ہوا ہے کہ تم اس فاطمہ کی بات کر رہے ہو, لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها, اگر اس کی جگہ پر میری اپنی بیٹی فاطمہ ہوتی تو میں اپنی بیٹی فاطمہ کا ہاتھ بھی کاٹ ڈالتا. امیری اور غریبی نہیں دیکھی جائے گی اسلام کے اندر. جرم ہے وہ کوئی بھی کرے, عبادت ہے, وہ جو کرے گا اس کو ثواب ملے گا. جس طرح قرآن نہیں مٹ سکتا, جس طرح اسلام نہیں مٹ سکتا, اسی طرح جناب محمد رسول اللہ آخری نبی کی حیثیت سے دنیا میں آئے تھے اور قیامت تک کے لیے وہی نبی رہیں گے. اس کو بھی چیخ کر تمہاری کتاب کہتی ہے ڈنکے کی چوٹ پر. 16 مرتبہ رگ وید میں ایک منتر آیا ہے, 16 مرتبہ مردرگناگہی پرتتیم چارم دھرم گوپی تھائے پرہو یسے مرودرگناگہی. مرو منش, اگن آگ, مٹی اور آگ سے پیدا ہونے والی مخلوق. پرتتیم چاروں دھرم گوپی تھائے پرہو یسے, ہے مٹی اور ہے آگ سے پیدا ہونے والی سرشٹی. مٹی سے پیدا ہونے والا انسان اور آگ سے پیدا ہونے والا جن. تو گویا کہ ہے انسان اور ہے جناتو, تم ایشور کی کن کن کرپاؤں کا النگھن کرو گے, کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے. دیکھا جائے تو گویا کہ یہ ترجمہ ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا. اے انسانوں, اے جناتوں, تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو ٹھکراؤ گے, کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ ترجمہ ہے پرتتیم چاروں دھرم گوپی تھائے پرہویسے مرودرگناگہی. ہائے منش اور ہائے آگ سے پیدا ہونے والی سرشٹی مخلوق, یعنی ہائے انسانوں, ہائے جناتوں, تم اپنے ایشور کی کن کن کرپاؤں کا انکار کرو گے, اس کو جھٹلاؤ گے, اس کو نہیں مانو گے. یہ جملہ کتنی بار آیا ہے رگ وید میں؟ 16 بار. یجروید میں 4 بار, یجروید میں 10 بار, اور سام وید میں 4 بار. جوڑتے جائیے کتنا ہوا؟ 16 رگ وید میں اور یجروید میں 10 بار, 16 اور 10 26, اور 4 بار سام وید میں 30, اور 1 بار اتھرو وید میں. تو رگ وید, یجروید, سام وید, سب چاروں ویدوں کو ملا کر کتنا ہو گیا؟ 31. اس کے بعد لکھا ہوا ہے یہی منتر 31 بار جس کتاب کے اندر آئے گا وہ کتاب انتم پشتک ہوگی, وہی کتاب ستیہ ہوگی, اور وہی کتاب آخری کتاب ہوگی, وہ ایشور کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہوگی. یہ 1 بار منتر اتھر وید کے بعد یہ لکھا ہوا ہے کہ جس میں 31 بار یہ منتر مل جائے اسی کتاب کو تم آکاشی گرنتھ مان لینا. آئیے
یہ 31 بار کا جملہ دیکھیے، سورہ رحمان پڑھیے، ایک ایک کر کے گنیے تو 31 بار یہ جملہ سورہ رحمان کے اندر آیا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر ایک آیت پڑھیے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جب آپ گنتی گنیں گے تو پوری سورت کے اندر یہ جملے 31 بار آئے ہیں۔ اور ہندو دھرم کی کتاب کہہ رہی ہے جس کتاب میں 31 بار یہ منتر آئے گا، یہ آیت آئے گی، وہ آخری کتاب ہوگی اور وہ آسمانی کتاب ہوگی، وہ سچی کتاب ہوگی۔ میرے بھائیوں، اس منتر نے کلیئر کر دیا ہندو دھرم کی اس کتاب میں کہ قرآن ہی آخری کتاب ہے اور یہ قیامت تک لوگوں کے لیے راہ ہدایت بن کر آئی ہے، اور ہدایت کی واضح نشانیاں اس قرآن کے اندر موجود ہیں۔ میرے بھائیوں، اور اس منتر کو پڑھنے والا آخری نبی ہوگا، اس کے بارے میں بھی کہہ دیا گیا ویداہامت پرش مہانی مادتو ورتپس پرستاد ینیایا۔ ویداہامت پرش، احمد نام کا ایک پرش آئے گا، وید احمد پرش، احمد نام کا ایک آدمی آئے گا، پرش انسان ہوگا، مہانی مادت بہت بڑا مہان پرش ہوگا، اس کے برابر کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ مہان مادت ورڑ تپسا، ایشور کا اللہ کا بہت ہی زیادہ نام لینے والا ہوگا، تپسا بہت ہی زیادہ نام لے گا، تپسیا کرے گا، اللہ کا نام ہر وقت لے گا، ایشور کا نام۔ آپ غور کر کے دیکھ لیں، اللہ کا نام اللہ کے نبی نے ہر وقت لیا۔ صبح سو کر اٹھ رہے ہیں تو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما ماتنا والیہ النشور، اللہ کا نام۔ وضو بنانے کے لیے بیٹھے تو بسم اللہ، اللہ کا نام۔ وضو بنا کر فارغ ہوئے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کا نام۔ مسجد کے لیے قدم رکھتے ہیں اللہم افتح لی ابواب، اللہ کا نام۔ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تو اللہ اکبر، اللہ کا نام۔ سلام پھیر رہے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ کا نام۔ جب تک مسجد میں بیٹھ کر وظیفے دعا پڑھ رہے ہیں تو اللہ کا نام۔ مسجد سے نکل رہے ہیں تو اللہم انی اسألک، اللہ کا نام۔ گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ کا نام۔ کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو بسم اللہ، اللہ کا نام۔ کھانا کھا کے فارغ ہوتے ہیں تو الحمدللہ، اللہ کا نام۔ چھینک آتی ہے تو کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ کا نام۔ سامنے والا چھینک کر الحمدللہ کہتا ہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہتے ہیں، اللہ کا نام۔ میرے بھائیوں، کپڑا پہنتے ہیں تو اللہ کا نام، چھت پہ یا پہاڑ پہ چڑھتے ہیں تو اللہ اکبر، اللہ کا نام۔ اونچی جگہ سے نیچے اترتے ہیں تو اللہ کا نام۔ میرے بھائیوں، اگر سر میں درد یا بخار آ جاتا ہے تو اللہم اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، یہ دعا پڑھتے ہیں تو اللہ کا نام۔ یہاں تک کہ کھانا، یہاں تک کہ پیشاب اور پائخانہ کرنے جا رہے ہیں، لیٹرین کے لیے جاتے ہیں تو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، ادھر بھی اللہ کا نام۔ کسی سے دعا سلام کرتے ہیں تو اللہ کا نام، مصافحہ کرتے ہیں تو یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ کا نام۔ میرے بھائیوں، صبح اٹھے تھے تو اللہ کا نام لے کر، یہاں تک کہ اب بستر پہ سونے جا رہے ہیں، اگر کبھی اپنی بیوی سے ملنے کی ضرورت پڑتی ہے، میاں بیوی کے تعلقات ہیں اور اسلام کے تعلیم کی روشنی میں اس کو جائز بھی کہا گیا ہے، اپنی بیوی سے اگر مجامعت کر رہے ہیں، صحبت کر رہے ہیں، ہم بستری کر رہے ہیں تو ادھر بھی اللہ کا نام۔ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اے اللہ شیطان سے ہمارے بچے کو دور رکھنا، اس کے اثر سے محفوظ رکھنا۔ شیطان کہیں کچوکا لگا کر ہماری بیوی کے اندر بچہ جو پیدا ہو اس پر اپنا اثر نہ چھوڑ دے۔ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، بیوی سے ہم بستری کر رہے ہیں تب بھی اللہ کا نام، سو کر اٹھے تھے تو اللہ کا نام، اب بستر پہ سونے جا رہے ہیں تو اللہ کا نام لے کر اللہم باسمک اموت واحیا، اللہ کا نام لے کر اٹھے، اب سونے کے لیے بستر پہ جا رہے ہیں تو اللہ کا نام لے کر ہی سو رہے ہیں۔ صبح سے لے کے شام تک اللہ کا نام، اسی کو وید کہتا ہے ورڑ تپسا، وہ اللہ کا بہت ہی زیادہ نام لینے والے ہوں گے۔ پرستاد، وہ احمد جب آ جائیں اور اللہ کا ہر وقت نام لینے والے ہوں تو انہی کے نقش قدم پہ چلنا۔ پرستاد کا معنی ہوتا کٹیا میں چلے جانا، یعنی انہی کے گھر میں گھس جانا، یعنی ان کے مذہب میں داخل ہو جانا۔ یعنی آیا سورگ میں، جنت میں جانے کا کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے۔ یہ ہندو بھائیوں کی کتاب کہہ رہی ہے احمد کے راستے کے علاوہ جنت میں جانے کا کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے۔
اور میں سمجھتا ہوں کہ اس منتر کے بعد تو کسی منتر کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. ہمارے ہندو بھائیوں کو یہ منتر اپنی کتابوں میں دیکھ کر فوراً کلمہ پڑھ لینا چاہیے. او واچ بھوپتی پریمڑا مایا مت وشاردا تب دیو مہاراج مندا ستو ماگتا مرموچھشٹ سمنجی آتی تتا تت پشی بھو نرپ اتی شروتوا تتا درشٹا پرم بسمے ماگتا چتر بدھرات پرم دیو کرشامی کلچھیم بھونتو باندھو دیوا سواشینا اترشتا شرم شودھاری سدوشکا اچلاپی لنگچھے دین سرو بھکچو متو ممہ مسلونتو ہی جاتیو دودشا. انتم رشی جب اس دھرتی پہ آئے گا اس کی اور اس کے ماننے والوں کی پہچان ہوگی. جب وہ اس زمین پر آئے گا تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دے گا. چاند کے انگلی کے اشارے سے 2 ٹکڑے کس نے کیے تھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی کتاب کہہ رہی ہے انتم رشی اس دھرتی پر آئے گا تو وہ اپنے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دے گا. جب وہ اس دھرتی پہ آئے گا تو اس کی اور اس کے ماننے والوں کی پہچان ہی ہوگی شرم شرودھاری. سب کی سب لمبی داڑھی رکھنے والے ہوں گے لیکن داڑھی میں گانٹھ نہیں لگائیں گے. بہت سے پنڈت لوگوں کو دیکھو, سکھوں کو دیکھو, داڑھی میں گانٹھ لگا لیتے ہیں اور سر کے بال ایسے اٹھا کے جوڑا اتنا بڑا رکھ لیتے ہیں. کبھی کبھی دیکھو تو لگتا ہے ناریل کا گچھا دیکھنے میں. پوچھا کا سر کے پورے بال جب چھلائیں گے تو ٹکی نہیں رکھیں گے. یہ بہت سے ہندو بھائی جب بال چھلاتے ہیں تو یہ ٹکی رکھتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں, کیونکہ شنکر جی کی چوٹی سے, شنکر جی کی ٹکی سے گنگا جمنا نکلی ہے. سدوشکا سر کے پورے بال چھلائیں گے, ٹکی نہیں رکھیں گے. اچلاپی وہ بھکتی پوجا کے لیے گھنٹا نہیں بجائیں گے. مندروں میں گھنٹا بجایا جاتا ہے, وہ پوجا بھکتی کے لیے گھنٹا نہیں بجائیں گے. اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر اچلاپی زبان سے بلائیں گے, زبان سے آلاپ کریں گے, یعنی آزان دینے والے ہوں گے. اچلاپی اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر وہ لوگوں کو آزان کی آواز دیں گے, اپنی زبان سے بلائیں گے اور آزان بھی کیا دیں گے, آواز بھی کیا دیں گے. اسم اللہ الا اللہ مترا ورڑو الا اللہ الا اللہ الا اللہ مترا ورڑو الا اللہ محمد رسول رک برس سے اسم اللہ الا اللہ مترا ورڑو الا اللہ. آپ لوگ یاد نہیں کر پائیں گے, اتنا بار اس میں الا اللہ آیا ہے, زبان نہیں لوٹے گی آپ کی. اسم اللہ الا اللہ مترا ورڑو الا اللہ. اللہ اکبر کی بگڑی ہوئی شکل. الا اللہ مترا ورڑو الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ کی بگڑی ہوئی شکل. محمد رسول رگ برس سے اسم اللہ الا اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ کی بگڑی ہوئی شکل. اس سے زیادہ اسپشٹ اب کیا بتاؤں. ایک دن کے لیے کبھی ڈیبیٹ میں ہمیں بلا لیا جائے کسی پنڈت کے ساتھ, ہمیں معلوم ہے کہ وہ اینکر یہ بات ہی نہیں پوچھے گی, وہ وہی بات پوچھے گی جہاں سے مودی جی نے جو ہڈی ڈالی تھی اس کی بدبو آ رہی ہوگی. کتنی بار ہم کو بلایا, ایک بار تو غصہ آیا, میں پھاڑ کے پھینک دیا کاغذ. ہم گئے, ہم نے کہا چلو آج ڈیبیٹ ہوگی. لڑائی تو لڑنا ہوتی ہے, اس میں ہوتا کیا ہے, جو آدمی بول بول کے چیخ کے دوسرے پہ حاوی ہو جائے وہی جیتا ہوا مانا جاتا ہے. ڈیبیٹ میں اور کچھ نہیں ہوتا ہے. ہم نے سوچا کہ چلو آج ہم بھی چڑھ بیٹھیں گے کسی کے اوپر, بولنے ہی نہیں دیں گے. زیادہ بولے گا منتر پڑھتے چلے جائیں گے, اتنے منتر پڑھیں گے اس کا باپ بھی جواب نہیں دے پائے گا. سوچ کے ہم یہ گئے تھے, بلایا تھا ہم کو ایک اینکر والے, نام نہیں لیں گے. جب پہنچے اس کے ہاں تو ہاں آپ آ گئے, جی وہ سوال کی لسٹ دے دی اس نے, آپ سے یہ سوال ہوں گے دیکھ لیجیے. بڑے تگڑے سوال تھے, میں تو ہل گیا سوال پڑھ کے. اس میں میرا بھی سوال تھا, آپ 4 بار پاکستان گئے, کہاں گئے, کس جگہ گئے. ہم نے کہا رے یہ سوال بھی تھا اس میں, پڑھ کے ہل گیا. لیکن میں نے کہا چلو جواب دیں گے, حاوی تو ہونا ہے. جب 5 منٹ رہ گئے ڈیبیٹ میں جانے کے لیے تو دوسرا پرچہ آ گیا میرے پاس. کہہ لگے یہ لیجئے. میں نے کہا یہ کیا ہے, کہا جو سوال کیے گئے اس کی یہ جواب ہے. کہاں آپ سے وہ پوچھا جائے گا اور آپ کو یہ جواب دینا پڑے گا.
بالکل اس کا الٹا جواب. جو جواب تھا وہ ایسے جواب تھے, سوال کا جواب ایسا تھا کہ اگر میں اس کے جواب دے دوں تو شاید مودی جی اپنی کیبنٹ میں ہمیں بلا لیں گے. ایسے جواب تھے. میں نے وہی کھڑے ہو کے کہا وہابی ماں کا بیٹا ہوں, بکنا کبھی گوارا نہیں کیا ہے. سوال بھی تمہارے, جواب بھی تمہارے. کہنے لگے بتائیے کیا. میں نے کہا اچھا میرا فائدہ کیا ہوگا؟ بولے سب کو 10-10 ہزار روپے دے دیتے ہیں, آپ کو بھی دے دیں گے. میں نے پھاڑ کے پھینکا اور ڈبیٹ سے بھاگ آیا. نہیں کیا. کیوں؟ جن تقریروں کے ذریعے ہم نے اپنا ایک مقام بنایا اور مودی کے فیور میں ہم جواب دے کر پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی نظر سے اتر جائیں, ہم اپنے لیے اپنی قبر کھود لیں, یہ میری ہمت کو, میرے ضمیر کو گوارا نہیں ہوا. میں نے پھاڑ کے پھینکا اور کہا کہ جو مولوی آتے ہیں ڈیبیٹ میں انہی سے کروا لو, مولوی جرجیت سے نہیں. جتنے ملا مولوی ڈیبیٹ میں آ رہے ہیں مسلمانوں کی طرف سے, اللہ کی قسم سب بکے ہوئے ہیں. سب کو 10-10 ہزار ملتا ہے, سب بکے ہوئے. وہ جواب دے سکتے ہیں لیکن نہیں دیں گے. اس حساب سے ڈاؤن ہو جاتے ہیں. کوئی خطرناک سوال وہاں چڑھ بیٹھنے کی ضرورت ہے لیکن وہاں وہ جواب نہیں, خاموش ہو جاتے ہیں. ایسا بیسا بولنا شروع کر دیتے ہیں, پتہ چل جاتا ہے کہ ہار گیا. سامنے والا پاترا نام اس کا نہیں لوں گا, اس سے پہلے والا ہمیں بس اسی کو ہائی لائٹ کرنا ہے. اور آپ خود دیکھ لیجئے سماجوادی پارٹی کے آدمی سے کون سا سوال ہوتا ہے اور سمبت پاترا سے سوال کون سا ہوتا ہے. سوال آپ کو بتا دیں گے کہ اینکر جو سوال کر رہا ہے اس کے دل میں کیا ہے. مذاق ہو رہا ہے آج کل, مذاق. میں نے کبھی میڈیا کی حقیقت بتائی تھی کہ میڈیا کی حقیقت یہ ہے کہ اگر سمندر میں یا پانی میں کوئی آدمی ڈوب رہا ہو اور چلا رہا ہو بچاؤ بچاؤ, اور پترکار یا میڈیا والے وہاں پہنچ جائیں تو ڈوبیں گے. آدمی ڈوب رہا, اس کو بچائیں گے نہیں کہ اس کو بچائیں, کیمرہ پھینک کے اس کو بچائیں گے نہیں, بلکہ اس کے منہ میں مائک گھسڑ کے پوچھیں گے اس وقت تمہیں کیسا لگ رہا ہے, اندر جاتے ہوئے کیسا محسوس ہو رہا ہے, سمندر میں کتنی مچھلیاں تمہارا سواگت کر رہی ہیں. یہ میڈیا کی حقیقت ہے. آج کس میڈیا کی, اس کو بچائیں گے نہیں. اس وقت دیش کو بچا نہیں رہی ہے میڈیا, اس وقت دیش کو بیچنے میں چوکیدار کی مدد کر رہی ہے, چوکیدار کی مدد کر رہی ہے. تو شرم شردھاری لمبی داڑھی رکھیں گے, داڑھی میں گانٹ نہیں لگائیں گے, سدھو شکا چوٹی نہیں رکھیں گے, سر کے بال چھلائیں گے, اور چلا پی اونچے سور میں آلاپ کریں گے, ارتھات آذان دیں گے, گھنٹا نہیں بجائیں گے. لنگ اچھے دین محمد کے ماننے والے, محمد اور محمد کے ماننے والے, انتم رشی کے ماننے والے, سب کے سب ختنہ کرانے والے ہوں گے. لنگ اچھے دین ختنہ کرانے والے ہوں گے. سارو بھک چو متو مم, اور ماंس بھی کھائیں گے اور سبزی بھی. سارو بھک سب کچھ کھانے والے ہوں گے. مانساہاری بھی ہوں گے, شاکاہاری بھی ہوں گے, گوشت بھی کھائیں گے, سبزی بھی کھائیں گے, لیکن ہر جانور نہیں کھائیں گے. شدھ اور حلال جانور کھائیں گے, بنا قولن چپشوش شام, بنا قول بنا منتر کے. ان کے یہاں کوئی جانور حلال نہیں ہوگا. وہ جس جانور کو ذبح کریں گے اس پر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں گے, منتر پڑھ کر جانور کو حلال کریں گے. اتنی خوبیاں ان کے اندر پائی جائیں گی. اور ان ماننے والوں کو مسلمان تو ہی جاتیو, ان کو مسلمان کے نام سے جانا جائے گا. یہ بھی منوسمرتی میں لکھا ہے, یہ بھی بھوشیہ پران میں لکھا ہے, مسلمان تو ہی جاتیو, ان کو مسلمان کے نام سے یاد کیا جائے گا, مسلمان کہا جا رہا ہوگا. لیجئے محمد صاحب کے ماننے والے لمبی داڑھی رکھتے ہیں, داڑھی میں گانٹ نہیں لگاتے ہیں, سر کے بال چھلاتے ہیں لیکن چوٹی نہیں رکھتے ہیں, اونچے سور میں آلاپ کر کے آذان دیتے ہیں, گھنٹا نہیں بجاتے ہیں, ختنہ بھی کراتے ہیں. الحمدللہ مسلمان 2 سنتوں پر ہر حال میں عمل کرتا ہے, ایک شادی اور ایک ختنہ, اور سنتوں کا جنازہ نکال دیا ہو لیکن یہ 2 سنتوں کو زندہ کیے ہوئے ہیں, ایک شادی اور ایک ختنہ. ان دونوں سنتوں پر آج تک ہر مسلمان کا عمل ہے, تو وہ ختنہ بھی کرا رہا ہے. اور
سر کچھ کھاتا بھی ہے, سبزی بھی کھا رہا ہے اور گوشت بھی کھا رہا ہے, اور الحمدللہ ہر جانور نہیں کھاتا ہے, حلال جانور کھاتا ہے, اور ہر جانور کو منتر یعنی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر یہ حلال کرتا ہے. جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اس جانور کو کھانا وہ حرام سمجھتا ہے. اور ہمیں اور آپ کو یہ سب کرنے کے بعد مسلمان بھی کہا جا رہا ہے. ہمارے ہندو بھائیوں کو اس منتر پر تھوڑا سا دماغ لگانے کی ضرورت ہے اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. اس منتر میں پورے کے پورے ہمارے لوگ ہم ہی آ رہے ہیں, محمد رسول اللہ اور ان کی امت آ رہی ہے. 2:45 بج گئے ہیں. 2:45 بجے کا مطلب 11:30 سے 11:45 سے 11:45 تک میں نے 2 گھنٹے آپ کے لے لیے ہیں. چلتے چلتے آپ سے گزارش کر جاؤں میرے بھائیوں, ادارے کا جلسہ ہے. کیا ہے تو وہی تو بول رہا ہوں یار. ادارے کا جلسہ ہے, سب لوگوں کی بات مان کر آپ نے چندہ دیا ہے, تھوڑی میری بھی مان لیجئے, اور اب مجھ سے کتنی محبت ہے اس کا اظہار کر دیجئے. میرے کہہ دینے سے اور میرے منہ کھول دینے سے آپ کو جو ہو سکے آپ اس ادارے کا تعاون کر دیں, تاکہ انگلی کٹا کے شہیدوں میں میرا بھی نام لکھ جائے اور مجھے بھی پتہ چل جائے کہ آپ ہماری بات مانتے ہیں. اس ادارے کا تعاون فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. ہمیں اور آپ کو سب کو اللہ رب العالمین دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے, جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے. ایک اور بات یاد رکھیے, ویڈیو کیمروں سے میری تقریر ریکارڈ ہو جاتی ہے, اچھی بات ہے, یہاں بیٹھے بیٹھے پوری دنیا میں لوگ سن لیتے ہیں, اس کی اجازت میں دے دیتا ہوں, لیکن